انسان کی موت کے بعد آخر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کی روح آخر کہاں جاتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب کسی مردے نے دنیا میں آ کر کسی زندہ انسان کو نہیں دیا، مگر انسان ہمیشہ اس کا جواب جاننے کے لیے بے قرار رہتا ہے۔ اس کا جواب انسانی روایات کے اندر کچھ اس طرح سے موجود ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح اس دنیا کو چھوڑ کر اور اس مادی جسم کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے ایک ایسے مقام کی طرف سفر کرتی ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ لفظ برزخ کا مطلب ہے پردہ، یعنی دنیا و آخرت دونوں سے پردے کی یا ان سے چھپی ہوئی ایک الگ دنیا۔ اس برزخ کے مقام پر دو مقام ہیں، ایک کو کہتے ہیں علیین، جہاں پر نیک اور پاک روحوں کو رکھا جاتا ہے اور ایک رجسٹر میں اس کا ریکارڈ بھی موجود ہوتا ہے۔ دوسری جگہ کا نام ہے سجین، جہاں بدکار اور کافر روحیں رکھی جائیں گی۔ اس کا ایک رجسٹر کے اندر ریکارڈ موجود ہے۔ قیامت تک سب روحیں یہاں پر رہیں گی اور پھر قیامت کے دن فیصلے کے بعد اپنے اصلی مقام یعنی جنت یا جہنم کی طرف ہمیشہ کے لیے روانہ ہو جائیں گی۔ عالم برزخ کی دنیا کیسی ہے؟ یہاں پر لوگ کیسے رہتے ہیں، کیا کھاتے پیتے ہیں، دنیا کے معاملات کے بارے میں جانتے ہیں یا نہیں، یا دنیا میں موجود اپنے رشتہ داروں کو بھی کیا یہ کبھی یاد کرتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہیں جو اس روحانی دنیا کے بارے میں سن کر لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ مگر آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے جوابات اسلامی روایات کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا مردے مرنے کے بعد بھی اپنے دنیا میں موجود رشتہ داروں کو یاد کرتے ہیں یا ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ کیا ایک دوسرے کی رشتہ دار روحیں ایک دوسرے سے عالم برزخ میں ملتی ہیں؟ اگر ملتی ہیں تو کیا باتیں کرتی ہیں؟ کیا یہ روحیں خواب میں آ کر اپنے رشتہ داروں کو اپنا حال بیان کر سکتی ہیں؟ یا یہ مر چکے لوگ دنیا میں کبھی اپنی روح کے ساتھ واپس آ سکتے ہیں؟ کیا آپ کبھی اپنے پیاروں کو جو کہ اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں ان سے مل پائیں گے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالات کے جوابات۔ دنیا میں موت کے بعد انسان کی روح کو قبر میں واپس حساب و کتاب یعنی منکر نکیر فرشتوں کے سوالوں کے جوابات کے لیے واپس بھیج دیا جاتا ہے، جس کے بعد ان کے اعمال کے مطابق جنتی نورانی فرشتے اسے لے کر آسمان میں عالم برزخ کی طرف جاتے ہیں، یا پھر غسیلی اور آگ جیسی ڈراؤنی شکل کے فرشتے اسے لے کر علیین کی طرف روانہ ہوتے ہیں جیسا کہ اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ برزخ میں چونکہ سجین بری اور بدکار لوگوں کا ٹھکانہ ہے، اس لیے وہاں پہنچتے ہی قیامت سے قبل گناہ گار لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ انہیں آگ کے بستر پر لٹایا جاتا ہے، قید کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کھڑکی کے ذریعے اس جہنمی روح کو اس کا جہنم میں مقام بھی دکھا دیا جاتا ہے۔ جبکہ علیین میں موجود نیک روحوں پر کوئی پابندی نہیں ہوتی، وہ بالکل ایک باغ کی طرح ایک خوبصورت جنت جیسی جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ اگر ان کا کوئی رشتہ دار دنیا میں مر جائے اور علیین میں آئے تو یہ ایک دوسرے کو پہچان کر آپس میں خوش ہو کر ملتی ہیں، مگر شرط یہی ہے کہ رشتہ دار کی روح مرنے کے بعد علیین میں پہنچی ہو، نہ کہ سجین میں۔ یہ نیک روحیں ایک دوسرے کو پہچان کر آپس میں خوش ہو کر ایک دوسرے سے ملتی ہیں، باتیں کرتی ہیں اور دنیا کے وقت کو یاد کرتی ہیں جو انہوں نے اس دنیا میں گزارا، اور ابھی آنے والی روح سے دنیا کی خبر بھی لیتی ہیں کہ میرا فلاں رشتہ دار، میرا بیٹا، میری ماں، میرا باپ، میری بہن، میری بیٹی یا دنیا کے اندر موجود میرا کوئی بھی رشتہ دار کس حال میں ہے، کیا وہ زندہ ہے؟ اگر یہ ابھی آنے والی روح یہ کہے کہ تمہارا باپ، بیٹا، بہن یا بیٹی تو کئی سالوں سے مر چکی ہیں، مگر یہ لوگ یہاں علیین میں نہیں پہنچے، تو یہ نیک روح سمجھ جاتی ہے کہ یقیناً ان کو سجین کے اندر بھیج دیا گیا ہے۔ یعنی اگر آپ کی ماں، باپ یا کوئی بھی دوسرے رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں تو آپ کے دنیا کے اعمال آپ کے رشتہ دار کو بتائے جاتے ہیں، اس وقت تک کہ جب تک اس بتانے والے کو خود دنیا میں موت آ گئی۔ یعنی اپنی موت سے پہلے جو کچھ بھی اس نے آنے والی روح نے دنیا کے اندر آپ کے رشتہ داروں کے بارے میں دیکھا ہے، یہاں پر آ کر دنیا کے حالات بیان کرتی ہے، جس سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ عام لوگوں کی روحوں کو علم غیب نہیں ہوتا۔ موت کے بعد کا یہ تمام سفر، اپنے رشتہ داروں سے ملنے کا تمام احوال سنن نسائی حدیث شریف 1834 میں بیان ہے۔ اب ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کئی بار ہمارے مردہ رشتہ دار ہمارے خواب میں آ کر اپنے حال یا کسی اور چیز کی خبر دیتے ہیں، جو کہ کئی اسلامی واقعات سے بھی ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی وفات کے بعد حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دینے کے لیے آئے تھے۔ مسند احمد بن حنبل میں روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن دوپہر کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔
آپ کے بال مبارک بکھرے ہوئے تھے اور گرد آلود تھے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک خون کی بوتل تھی۔ میں نے پوچھا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں اسے صبح سے اکٹھا کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ کئی واقعات کے اندر اس کے مردہ رشتہ دار خواب میں آتے ہیں اور سچی خبر دیتے ہیں۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہوا کہ عالم برزخ کے اندر روحوں کو اختیار ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر کسی کو بھی اپنے حال کی خبر دے سکے یا کوئی خبر دے کر مدد کر سکے؟ کبھی کبھار یہ ہمارا وہم بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے مردہ رشتہ دار کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں تو وہ ہمارے خیالات میں موجود ہوتے ہیں، تو ہمارا دماغ ان کی ایک شبیہ بنا کر ہمارے خواب میں ہمارے اندر پیش کر دیتا ہے، یا شیطان کسی بھی شخص کی صورت کے اندر آپ کے خواب میں آ سکتا ہے سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل انور کے۔ تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جب اللہ اپنے اذن سے آپ کو کوئی خبر دینا چاہے، یہ ان روحوں کے بس میں بھی نہیں ہوتا، وہ صرف اتنا ہی بتا سکتی ہیں جتنا انہیں اختیار دیا گیا ہو۔ نیک روحیں ایک دوسرے کے رشتہ داروں کا علیین کے اندر انتظار کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے ایک مسافر اپنے گھر والوں سے دوران سفر ملنے کا انتظار کرتا ہے۔ آپ کے رشتہ دار دنیا کے اندر آپ کے حالات کے بارے میں آنے والی روحوں سے سوال کرتے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے مرنے والے رشتہ داروں کی روحیں آپ کو یاد رکھتی ہیں۔ روحوں کو سبھی رشتہ دار سبھی باتیں یاد ہوتی ہیں، اس لیے تو وہ سوال کرتی ہیں۔ یہاں پر نیک لوگوں کے علاوہ انبیاء، ولی اللہ، شہداء کی روحیں بھی ایک دوسرے سے مل کر باتیں کرتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت آپ نے سورۃ النساء آیت نمبر 69 کی تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ سے، اپنے والد سے، اپنی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے اور اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے پر کتنا خوش ہوئے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ آپ سے ملنے کے لیے کتنا بے چین ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے ہی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا تھا کہ میری وفات کے بعد سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گی، اور ایسا ہی ہوا۔ پورے 4 یا 6 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں میں سب سے پہلے حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا انتقال ہوا۔ عالم برزخ میں آپ کا یا ان کا خود کا صدقہ جاریہ مثلا نیک اولاد یا کسی مال کو ایسی جگہ پر خرچ کرنا جو کہ پوری انسانیت کا بھلا کر رہا ہو، اور ساتھ ساتھ ایصال ثواب، ہدیہ اور تحفہ کی صورت میں ان تک پہنچایا جاتا ہے، مگر اس کی صورت کیا ہوتی ہے، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں۔ بس یہ معلوم ہے کہ بھیجنے والے کا نام اس کی روح کو بتایا جاتا ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں راہ راست پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔